بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ سورۃ البقرہ آیت نمبر 89 سے ترجمہ۔ پچھلی آیت میں کیا تھی؟ کہتے ہیں ہمارے دلوں پر غلاف ہے، بلکہ ان کے کفر کے سبب اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے، پس اب وہ کم ہی ایمان لائیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، یہ وہ آیت ہے کہ جو بڑی ہی سبھی عبرتناک ہیں، اور یہ بہت ہی زیادہ عبرتناک ہے کیونکہ اس میں اللہ نے بیان کیا ہے یہ یہودی کفار جب ان پر زیادتی کرتے تھے تو یہ ان کو کیا کہتے تھے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب اللہ کی جانب سے وہ کتاب ان کے پاس آ گئی، یعنی قرآن، مصدق لما معہم، جو تصدیق کرنے والی تھی اس کی جو ان کے پاس موجود تھی، تورات، یعنی وہ پیشین گوئی بھی حق ہو گئی کہ اللہ کا رسول آئے گا، آخری رسول آئے گا۔ جب وہ آ گئی کتاب، وَكَانُوا، اور اس سے پہلے، وَكَانُوا مِن قَبْلُ، اور اس سے پہلے یہ لوگ کیا کیا کرتے تھے؟ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اس سے قبل یہ کافروں پر فتح طلب کیا کرتے تھے، یعنی جب کافر ان پر حملہ کرتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ ہم جس کے منتظر ہیں جب وہ آئے گا اس وقت ہم تم پر فتح پا لیں، آج جو ظلم کرنے ہیں کر لو، جب وہ آئے گا آنے والا ہم تم پر فتح پا لیں۔ فَلَمَّا، تو جب، جَاءَهُمْ، آ گیا ان کے پاس، ما عرفو، جس کو پہچانتے تھے، کفروا بہ، اس کا کفر کر دیا، جس کا نام لے لے کے لوگوں کو ڈرا رہے تھے ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے، وہ جب آیا تو انہوں نے کفر کر دیا۔ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، یہ ہوتی ہے لعنت اور یہ ہوتا ہے کفر۔ لعنت ہے کافروں پر اللہ، اور لعنت کا عربی زبان میں مطلب کیا ہے؟ خدا کی رحمت سے دوری ہے کافروں کی، خدا کی رحمت سے محروم کر دیے گئے۔ کون؟ انکار کر، جانتے ہو کیونکہ تم نے جو سسٹم من گھڑت بنا لی ہے اس کے مطابق باتیں نہیں کر رہا، تمہیں عجیب باتیں لگ رہی ہیں، تمہارے مفادات خطرے میں پڑ گئے، تمہاری جنت کی ٹکٹ کینسل ہو گئی ہے۔ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، تم ہمارے نبی کا انکار کرتے ہو، لعنت اللہ علی الکافرین، تم کہتے ہو ہم اللہ کی فیوریٹ قوم ہے، تم کہتے ہو جنت صرف ہماری ہے کوئی اور نہیں جائے گا، اگر ہم چلے بھی گئے تو کچھ دن جنت میں رہیں گے۔ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، اللہ نے سب باتیں اٹھا کے باہر پھینک، ڈسٹ بن میں پھینک دی اور کہا کہ تم پہ لعنت ہے، تم نے ہمارے نبی پر ایمان نہیں لایا تم۔ یہ ہوتا ہے کفر، انکار۔ اور آپ قرآن میں کفر کے ورڈ کا استعمال دیکھیں گے نا تو آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ یہاں پہ اللہ کہتا ہے، مثلا ابھی آگے وہ آیت آ جائے گی کہ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ اب دیکھیں فرق کیا ہے، یعنی اہل کتاب کافر نہیں تھے، جب اللہ کا پیغام آیا نہیں مانا تب کفر ہے، تب کفر۔ جب رسول اللہ نہیں تھے اس زمانے میں ان مکے والوں کو کافر نہیں کہا، کیا کہا ہے؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا، وہ جس نے ان پڑھوں میں رسول بھیجا، نہیں کہا فی الکافرین رسولا، جس نے کافروں میں، چونکہ پیغام ہی نہیں پہنچا تو پھر کفر کیسا؟ کفر تو ہوتا ہی وہ جب بات آ جائے پھر نہ مانی جائے۔ توجہ فرما رہے، یہ ہے کفر، اور یہ ہم سب کو پھر اپنی زد میں لے کر آتا ہے، جو بھی جان بوجھ کر خدا کی نافرمانیاں کرتے، جانتے بوجھتے ہوئے۔ کانسیپٹس قرآن سے لے چیزوں، کفر کیا ہے قرآن بتائے گا، کفر منافقت کیا ہے قرآن بتائے گا، قرآن سے بہتر کوئی نہیں بتا سکتا۔ قرآن سے نور لیں، پھر اس نور کی روشنی میں چیک کریں باہر کیا ہو رہا ہے، کیا باتیں جائیں، تب پہچانیں، ورنہ نہیں پہچانیں، ورنہ یہی حالت ہوگی جو ہو گئی تھی۔ یہودیوں نے علماء نے اپنی عوام سے کہا کہ اس پر اعتماد نہ کرنا، یہ بڑا دھوکے باز ہے۔ انہوں نے کہا اچھا شکر ہے آپ نے ہمیں بچا لیا، ہم اس پر ایمان لے آتے تو ہم تو فراڈ میں آ جاتے۔ جس کے فراڈ میں آ رہے ہیں اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کو چندے دے رہے ہیں جس کو فراڈ میں آ رہے ہیں،
اور جس پر ایمان لا کر بچنا ہے اس کو نعوذ باللہ کہہ رہے ہیں یہ ہمیں دھوکہ دے رہا ہے۔ یہ ہوتا ہے جب انسان سنجیدہ نہ لے دین کی باتوں، یہ اس کا نیچرل نتیجہ ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔